بڑی صاحب سی بات مان لیتے نواز شریف کا حلقہ گن لے. چلے سنیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ ماننے کی بات بتا رہے ہیں. نواز شریف کا حلقہ گن لے، اسلام آباد کا حلقہ گن لے، کے پی میں جو مرضی حلقہ یہ کہے وہ گن لے تاکہ پتہ چل جائے، اور وہ ووٹ کو میں لکھ کے دے دیتا ہوں. ایک بات بتائیں، آپ بھی اور کہہ رہا تھا 20 سیکنڈ ہے، صرف ٹروتھ ہی بول دے نا کہ نہ کرنے والی گلوں ہی ہیں نا. قاہرہ صاحب نے بڑی سمپل بات کی ہے کہ خان صاحب کہیں کہ یار یہ میں کمیٹی بنا رہا ہوں، یہ بات کرے گی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا. قاہرہ صاحب ویری کوئکلی، تھوڑا سا وقت ہے، میں کوئک جواب دونوں اچھا خورم آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا اسپیکر بلائے عمر ایوب صاحب کو، آپ کی طرف سے ان کی طرف سے ایک دو لوگ، آپ کے ایک دو لوگ ہوں، وہاں سے ڈائلاگ شروع ہو سکتے کہ کیا ہے؟ کہیں سے تو شروع ہونا ہے. جی بالکل شروع ہو سکتا ہے، اسپیکر صاحب بھی اس کا آغاز کر سکتے ہیں. ان کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں ہے، ان کے پالیسی پروگرام نہیں ہے جس پر ہم بات کر سکیں. وہ 3 ایجنڈاز ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ووٹ وہ کہتے ہیں ہلکے کھول کے 8-10 ہمارے ووٹ کھول لیں اور پبلکلی ان کی کاؤنٹنگ کروا لیں. ایک ایجنڈا ہے. دوسرا ایجنڈا ہے کہ آج ناجائز کیسز ہیں ان میں بیلز ہونے دیں، باہر آنے دیں. ان کے ایجنڈا تو بڑا کلیئر ہے، ان کے ایجنڈے میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا جی، جو ان کا ہے وہ پارلیمان کا ایجنڈا نہیں ہے، پارلیمان یہ فیصلے نہیں کر سکتی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی ووٹ کھولنے کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، پارلیمنٹ تو نہیں کرنا. تو لہٰذا وہ اب بات کر لیں، ضرور بات کریں، لیکن اس پر بات ضرور کرنی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا. I don't know why he said that. محسن نقوی صاحب اب سینٹ کا حصہ ہیں، سینٹ میں ان کے بھی اراکین وہ بات کریں، سینٹ میں جا کے ضرور بات کرنی چاہیے. بات کرنے میں تو اگر آپ مستقل یہ بجائے یہ کہ دھمکیاں دیں کہ ہم گردنیں توڑ دیں گے اور ٹانگیں توڑ دیں گے، ایسے ہوگا. لیکن اگر وہ ویسے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں اس وقت. قاہرہ صاحب ویری کوئکلی پہلے آپ بتائیں کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ڈائلاگ کا کہ اسپیکر صاحب بلا لیں اور ایک وہاں سے گفتگو کہیں تو شروع ہوگی. گورنمنٹ کیوں نہیں لیڈ لیتی؟ آپ لوگ کیوں نہیں کہتے پی ایم ایل این والوں کو؟ مالک صاحب صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. آج تک جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تب بھی، جب ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تب بھی، جب یہ الیکشن ہوئے اس کے بعد بھی، آج تک پولیٹیکل پارٹی سے، ہماری جماعتوں سے ڈائلاگ کرنے کو گالی کی صورت میں خان صاحب نے ریورٹ کیا ہمیشہ. اب صرف ایک کام کرنا چاہیے انہیں یہ بات کہ میں پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کو تیار ہوں، اور اس کے لیے میں اپنی ایک کمیٹی بناتا ہوں، یا میں غور خان کو کہتا ہوں یہ ایک دفعہ جیسے، کیونکہ اتنی گالیاں، اتنی دفعہ ڈبٹر، اتنی دفعہ یہ آپ کی بات بڑی زبردست ہے، بڑی زبردست. تیمور صاحب بڑی سمپل بات ہے کہ اگر خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں گے، لیڈرشپ سے، یہ میری کمیٹی ہے، آؤ بیٹھو. آپ ان کا بلف کیوں نہیں کال کرتے یار؟ وائی ڈونٹ یو کال دیئر بلف؟ ایجنڈا اگر واقعی ٹھیک ہو کہ خان صاحب سے خود ہی جا کے پوچھ لیں، وہ مان جائیں گے. اب آپ لیٹ می کال دیئر بلف. انہوں نے کہا ایجنڈا نہیں ہے، آپ نے خود کہہ دیا ایجنڈا بڑا سمپل ہے، ٹھیک ہے، انویسٹیگیٹ دا ریگنگ. نہیں کر سکتے کیا سمپلی جتنی ڈیوائسو پالیٹکس ہوگی بھی ہے یہی ایجنڈا کافی نہیں ہے کہ آپ لوگ وداؤٹ ایجنڈا اگر ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے فیوچر ٹاکس ہے ایجنڈا طے کر لیں؟ کیا یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی؟ بھی سمپل کر دیتا ہوں. میرے خیال میں انہی کے مینیفیسٹو میں ہے کہ ہم آ کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں گے. ریکنسیلیشن کو چھوڑ دیں، صرف ٹروتھ ہی بول دیں نا کہ نہ کرنے والی گلوں ہی ہیں نا. قاہرہ صاحب نے بڑی سمپل بات کی ہے کہ خان صاحب کہیں کہ یار یہ میں کمیٹی بنا رہا ہوں، یہ بات کرے گی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا. ٹروتھ ہی بول دیں کہ 8 فروری کو کیا ہوگا، ریکنسیلیشن شروع ہو جائے. جی خرم. اور جی اگر خان صاحب اسی اپنے جملے سے پیچھے ہٹ جائیں کہ میرے علاوہ باقی سب ڈاکو غدار کا جانور ہیں، اور اب میں یہ نہیں کہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کا بھی جو ووٹ ہے وہ اتنا ہی مقدس ہے جتنا مجھے. اب آپ بھی کہہ رہے ہیں نا، اور تسی بھی کہہ رہے ہو نہ کرنے والی گلاں نے، دونوں اپنی اپنی پری کنڈیشنز نہیں چھوڑتے، یہ بھی نہیں چھوڑتے. یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن تو الٹیمیٹ گول ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. تیمور ہے کہ اگر جس 30% ووٹ کے اوپر وہ اصرار کر رہے ہیں، اس 30% ووٹ کو تبھی ہم مانیں گے جب وہ ہمارے 70% ووٹ کو مانیں گے.
بڑی صاف سی بات مان لیں اچھا مان لیں نواز شریف کا حلقہ گن لیں. چلے سنیں وہ کہہ رہے ہیں وہ ماننے کی بات بتا رہے ہیں. نواز شریف کا حلقہ گن لیں, اسلام آباد کا حلقہ گن لیں, کے پی میں جو مرضی حلقہ یہ کہے وہ گن لیں تاکہ پتہ چل جائے, اور وہ ووٹ کو میں لکھ کے دے دیتا ہوں. آپ بھی اور کہہ رہا صاحب 20 سیکنڈ ہے خرم صاحب آپ بھی, اگر یہ ایجنڈا طے ہو جائے کہ تینوں پارٹیز اپنی اپنی مرضی کے 10 حلقے کھلوا دیں اور اس کے بعد وہ بیٹھ جائے کہ یہ ہمارا پہلا ہے, یہ سی بی ایم ہے, آپ ہمارے کہنے پہ یہ 10 کھول دیں, ان کے کہنے پہ یہ کے پی کے 10 کھلوا دیں, کیا یہ ایک بڑا خوبصورت سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہوگا؟ خرم نہیں, یہ کیسے سٹارٹنگ ہوگا نا جی. میری استدعا ان سے یہ ہے کہ یہ چلے آپ کا پروپوزل اگر مانا بھی جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں حکومت کو کیا حاصل ہوگا؟ ایک ڈائلاگ شروع ہوگا نا. اگر یہ غلط ہے لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ یہ فساد برائے فساد کرتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ ڈائلاگ جسٹ فار دا سیک آف ڈائلاگ بھی نہیں ہونا. دیٹ از اے اسٹارٹ. یو ہیو نو ڈائلاگ رائٹ ناؤ. کائرہ صاحب کلوزنگ میں نے کرنی ہے. کیا ڈائلاگ بہتر نہیں ہے فار نو ڈائلاگ؟ کائرہ صاحب کیا ڈائلاگ بھی ایک سٹارٹ نہیں ہوتا بجائے اس سے کہ ایبسولوٹ سائلنس ہو؟ کائرہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ آئی تھنک ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. چلیں جی, فرق یہی ہے کہ یہ ماضی میں جانا چاہتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم سے آ کر مستقبل کے ایجنڈے 13-18 کی بات یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں ماضی میں ہم جانا چاہتے ہیں. ہم آج کی الیکشن چلیں اب میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بھی کرنی ہے. آپ تینوں کو بہت شکریہ. میرے خیال میں جو بات بڑی پسند آئی ہے کہ یار آپ لوگ بھی پہل کر سکتے ہیں, کہیں خان صاحب کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم ڈائلاگ کرتے ہیں ویری کوئکلی. لیکن میری امپورٹنٹ بات, ہمیں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں سعودی عربیہ ایران کے ساتھ پاکستان کی, بوتھ ڈپلومیٹکلی, فائنینشلی اور انویسٹمنٹ وائز, اور نظر آ رہا ہے کہ جو کامبو ہے پرائم منسٹر کا اور راولپنڈی کا یہ ڈیلیور کر رہا ہے. لیکن سیریسنس کا حال یہ دیکھیں کہ آج کی اطلاع یہ ہے کہ جو فارن منسٹر صاحب ہیں وہ آج رات کو نواز شریف صاحب کے ساتھ چائنا جا رہے ہیں. ٹیکنیکلی نواز شریف صاحب کا ایک پرائیویٹ وزٹ ہے, وہ ملیں گے لوگوں کو, بیکاز ٹھیک ہے وہ پارٹی کے ایک لیڈر ہیں, ایم این اے ہیں, وہ ایگزیکٹو کا حصہ نہیں ہے, وہ جائیں گے. پاکستان کی لچھی بات ہے, ان کا اپنا لنکس ہیں, سب کچھ ہے, اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہی ہوگا. لیکن فارن منسٹر ان کے ساتھ کس کیپیسٹی میں جا رہے ہیں, اور ایک ایسے وقت میں جب ایرانین پریزیڈنٹ سرکاری دورے میں پاکستان میں ہیں. ہمارے فارن منسٹر صاحب کی, اسحاق ڈار صاحب کی پرائرٹی کیا ہے کہ میں نے نواز شریف صاحب کو اکیلے نہیں چھوڑنا, ان کے ساتھ جانا ہے, وہ جہاں بھی جائیں گے. ایون فیلڈ میں ہیں تو تب بھی میں وہاں ہوں, جاتی عمرہ ہے تو تب بھی وہاں ہیں, اب وہ چائنا جا رہے ہیں تو وہ جہاں ہیں. آپ پاکستان کے فارن منسٹر ہیں ڈار صاحب, یو آر ناٹ دا فارن منسٹر فار پی ایم ایل این. اور اگر پاکستان میں ایرانین پریزیڈنٹ کا چل رہا ہے تو میرا خیال ہے آپ کی پرائرٹی بڑی کلیئر ہونی چاہیے. لیکن مے بی دیٹس دا وے لائف از. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.